بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 39 اور آج کی یہ ہے چوتھی قسط اور ہیڈنگ ہے مکے میں شکست کی خبر۔ پیج ہے 307۔ ناظرین، غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کے 38 وی لاگز پہلے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ نیکسٹ وی لاگ ہے یعنی 39 غزوہ بدر، پیج نمبر 307 اور شاہ سرخی ہے مکے میں شکست کی خبر اور وی لاگ نمبر 39 اور آج کے لحاظ سے یہ ہے چوتھی قسط۔ ناظرین، جس کتاب سے ہم یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مکے میں شکست کی خبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ مکے میں شکست کی خبر۔ غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف مکے میں داخل ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ تھا عثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ عثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا، یعنی اشراف بڑے بڑے لوگوں کی قریش کے لوگوں کو گنانا شروع کیا، تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، بخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا۔ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھیں، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ البتہ حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و رد و سیاہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداں فرحان تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اس سے کہا میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔
وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مڈ بھیڑ ہوئی ہے اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہماری مڈ بھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور یہ ویلاگ نمبر تھا 39 اور چوتھی قسط تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا 40 اور آج کی 5ویں قسط ہوگی۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا وہ علی کی وفا سید فاطمہ، لاڈلے جن کے پیارے حسین و حسن وہ خدا کی رضا سید فاطمہ، ناز کرتی ہے جس پر زمین و زماں وہ صدق و صفا سید فاطمہ، رب کی پیاری عطا دختر مصطفیٰ سید فاطمہ۔